نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند صدمة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اعتبار سے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی نسبت سے ایک موضوع اور ایک عنوان پر گفتگو کا ارادہ ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ روزے کا سب سے اہم تقاضا جو ہم سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزے کا جو مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون. یہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، یعنی گناہوں سے بچ جاؤ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا روزے کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. کہیں فرمایا کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو انسان کے ہر اعتبار سے گناہوں سے بچنے کا نام ہے. اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے، غیبت بھی شامل ہے، چغلی بھی شامل ہے. ہر گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرے یا انسان جسم کے کسی بھی حصے سے کرے، اس گناہ سے بچنے کا نام وہ روزہ ہے. تو دراصل آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں عبادات کے اندر بھی بس دیکھا دیکھی اور رسم و رواج کی پرستش آ گئی ہے، وہاں روزے جیسی اہم عبادت کے اندر کہ جس کا مقصد صرف تقوی کا حصول تھا، اور جس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا تھا، اور جس کا مقصد انتہائی عالی شان تھا، اس روزے کے حقیقی مقصد سے بھی ہم ناواقف ہو چکے ہیں. چنانچہ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ روزہ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بد نظری کی جا رہی ہے. روزہ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود لڑائی جھگڑے گالم گلوچ کیے جا رہے ہیں. روزہ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود غیبت جاری ہے. ہر گناہ جو روزے میں منع ہے ویسے بھی منع ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں، رمضان اور روزے کے احترام میں خاص کر کے اس گناہ کی ممانعت ہے. انسان اور مسلمان وہ گناہ کرنے میں انتہائی دلیری اور جرأت دکھا رہا ہے. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج روزے کے اندر جو ایک اہم عبادت ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کروں. میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی روایت جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا ہے، اس لیے کہ وہی میرے مضمون کا مقصد تھا. تو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور صبر. روزے کا سب سے بڑا مقصد انسان کا صبر ہے. دیکھیں، اگر انسان کو صبر حاصل ہو جائے تو انسان روزے کا جو مقصد تقوی ہے اس تک بڑے آسانی سے پہنچ سکتا ہے. صبر جب انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان، صبر کی 3 قسمیں ہیں، فقہاء نے صبر کی 3 قسمیں نقل کی ہیں. نمبر 1 صبر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یعنی گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، ایک انسان کی عادت بنی ہو گناہ کرنے کی، جب وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اسے صبر کرنا پڑے گا. تو یہ الصبر عن المعصیہ ہے، یعنی معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر کرنا. یعنی انسان کو دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے فجر کی نماز میں دل نہیں کر رہا بستر سے اٹھنے کا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا، نیند کو قربان کرنے کا، لیکن اب یہ انسان اپنے نفس کی خواہش پہ صبر کر جائے اور اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے وضو کر کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، تو یہ اس کا نیکی پہ صبر کرنا ہے. رمضان المبارک کے دن میں بڑی سخت گرمی ہے اور پیاس بھی بڑی شدید لگی ہے، ٹھنڈا شربت بھی موجود ہے فریج کے اندر، لیکن انسان نہیں پیتا، صبر کرتا ہے، تو یہ نیکی پہ صبر کرنا ہے. اسی طریقے سے صبر کی تیسری قسم ہوتی ہے الصبر علی المصیبہ، یعنی مصیبت کے اوپر صبر کرنا. کوئی اچانک پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ناگہانی آفت آ گئی، اپنی مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی خبر سننے کو مل گئی،
جانی و مالی نقصان ہوا تو اس پہ انسان صبر کرے، تو یہ ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی صبر کی تاکید آئی ہے، وہاں پر صبر سے مراد یہ تینوں قسمیں ہیں کہ انسان ان تینوں قسموں کی صبر کا اپنے اندر اہتمام پیدا کر دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر انسان صبر کا اہتمام کر لے تو روزے کے حقیقی مقصد یعنی تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان میں صبر آ جائے گا تو پھر وہ روزے کے دوران کسی مصیبت کی خبر پہ بھی انشاءاللہ صبر کر لے گا۔ اور روزے کے دوران جو عبادت میں تکلیف آتی ہے، تلاوت کرنے کی مشقت ہے، نماز تراویح کے اندر دیر تک کھڑے ہونے کی مشقت ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک طلوع کی رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رکنے کا جو ایک سلسلہ ہے رمضان کے اندر، اس پہ جو تکلیف آتی ہے انسان صبر کر لے گا۔ کسی کی طرف سے اگر طبیعت کے خلاف بات سننے کو مل جائے، کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، کوئی گالم گلوچ کرے، تو انسان روزے کے اندر جب صبر کو اپنا لے گا تو اس صورت میں صبر کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو ہم یہ صبر کر سکتے ہیں، اور یہ صبر کرنا انتہائی آسان ہے، صرف تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے، صرف تھوڑی سی جو ہے وہ دل کی نیت کی ضرورت ہے، اور انسان یہ کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ اس صبر کے دامن کو تھاموں گا، انشاءاللہ صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد بھی آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی وزیر اعظم یا صدر یا کوئی چیف جسٹس اگر کسی کو کہہ دے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی میری حمایت، میری طاقت، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، انسان کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دنیا میں کتنا محفوظ سمجھتا ہے۔ اور رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر دنیا میں اس کے لیے کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ میں اپنی گفتگو میں چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت حضرات تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ پر کس قسم کے حالات آئے اور انہوں نے کس انداز سے صبر کیا، اور پھر صبر کے دامن کو انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ متوفی سن 279 ہجری نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے درمیان تشریف فرما ہیں کہ ایک دیہاتی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ ایک چادر تھی، اس نے آ کے اس زور سے آپ کی چادر کو کھینچا کہ جبزہ جبزۃ شدیدۃ کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو ایسے زور سے کھینچا کہ اس کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پہ ایک نشان پڑ گیا، اور آ کر کے وہ کہنے لگا کہ تم میرا قرض ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض لیا تھا اس میں ابھی کچھ مدت باقی تھی، یعنی جو مدت طے پائی تھی قرض واپس کرنے کی، ابھی اس میں وقت باقی تھا، لیکن اس نے پہلے ہی آ کے مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور اس شدت کے ساتھ مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ صحابہ کرام نے دیکھا، حضرات صحابہ کرام میں سے چند کھڑے ہوئے کہ اس دیہاتی کو سبق سکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو روکا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض واپس کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا قرض واپس کر دیا بلکہ کچھ ساتھ میں اضافی مال بھی بطور ہدیے کے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اعلیٰ مقام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا کہ دیکھیں بھری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری طاقت ہے اس سے بدلہ لینے کی۔ دیکھیں انسان جب کمزور ہوتا ہے نا پھر تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے کہ طاقتور کے سامنے بس نہیں چلتا۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان طاقتور ہو اور پھر بھی کمزور سے بدلہ نہ لے، یعنی بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت کے باوجود بھی معاف کر دینا، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا ہوگا طبعی طور پر کہ اس نے بڑی گستاخی کی آ کر کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ایسا اعلیٰ مظاہرہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا مال واپس کیا بلکہ اس کے مال سے بڑھ کر اسے اضافی مال بھی ساتھ کچھ دے دیا۔ یہی صبر کا جو معاملہ تھا اور یہی صبر کی صفت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اعلیٰ درجے کی اور کامل درجے کی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا
کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام پہ بڑی شدید حالات آئے تھے جب انہوں نے شروع میں ابتداء میں اسلام قبول کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 597 ہجری میں ہے، انہوں نے حضرت بلال ابن رباح یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا کہ آپ پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اور یہی واقعہ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں حضرت مولانا شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا، یہ آپ پہ اتنا ظلم و ستم کرتا کہ عرب کی تپتی دھوپ میں انتہائی دوپہر کے وقت آپ کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، قمیض اتار کر کے، اور ریت کی تپش کی وجہ سے آپ کی کمر جل جاتی تھی، اوپر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ نیچے سے ہل بھی نہ سکیں، اور ایک مطالبہ کرتا تھا کہ تم کہو کہ اللہ ایک نہیں بلکہ اور معبود بھی ہیں جو اس کے ساتھ شریک ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آخر میں ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے، ایک ہی جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی رسول ہیں، ابتدائی اسلام کے اندر ان پہ بھی بڑے سخت حالات آئے، جسے علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات القبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ کو دشمن اتنا شدید تکلیف دے رہے تھے کہ آپ کو نیچے لٹایا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھا تھا، اور دو چار لوگ آپ کے جسم کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت میں دیکھا، آپ نے فرمایا عمار صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، ایک دن آئے گا کہ رب العالمین پھر آپ کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ آخر یہی ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں اللہ رب العالمین نے پھر آزادی بھی نصیب فرمائی۔ تو حضرات صحابہ کرام پہ بڑی شدید تکلیفیں آئی ہیں، ایک ایک دن میں 4 جنازے۔ جنگ قادسیہ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ طویل خطبہ ہے جو انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ میں روانہ کرنے سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کر کے دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا، اور اگر دشمن کا وار تم پہ لگے تو تمہاری پیٹھ پہ زخم لگنا چاہیے، میں تمہارے سینے پہ زخم ہونا چاہیے، تمہاری پیٹھ پہ زخم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کی علامت تھی کہ جب انسان سینے پہ زخم کھاتا ہے تو عموماً دشمن کے مقابلے پہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب پیٹھ پہ زخم لگتا ہے تو پھر وہ دشمن کے مقابلے میں آگے نہیں بلکہ پیچھے بھاگنے کی کوشش میں عموماً زخم لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بیٹو، تمہارا والد بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، میرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یعنی تمہارا والد جو میرا شوہر تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ اور جہاد کرو۔ چنانچہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے یہ چاروں بیٹے جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر جنگ میں شریک ہوئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک ہی دن چاروں کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول بھی بڑے پریشان ہوئے کہ بڑے حالات اور بڑے غم اس خاتون پر آئے ہیں، اسے کیسے یہ خبر دی جائے کہ تیرے چاروں بیٹے ایک ہی دن میں اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں قبول کر لیے ہیں۔ ایک صحابی رسول کو خبر دے کے جب گھر پہ بھیجا تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا دروازہ کھولا، صحابی رسول سامنے پریشان کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ قبل یہ کہ صحابی رسول کچھ بولتے، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹوں کے بارے میں کیا خبر لائے ہو، اگر ان کا انتقال ہوا ہے تو پھر میں افسوس کروں، اور اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ اماں، آپ کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان صحابی رسول کو مہمان خانے میں بٹھایا، اندر گئیں، وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر کے پڑھے، سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر گرم دودھ کر کے اس صحابی رسول کو لا کے پیش کیا۔ اس زمانے میں عرب کا ایک رواج یہ تھا کہ جب خوشخبری دینے والا گھر پہ آتا تھا اسے دودھ پلایا کرتے تھے، تو کیا صبر تھا اس خاتون کا
کہ ایک بیٹا نہیں، دو نہیں، 4 جوان بیٹے جو صرف یہی اس کا دنیا کا کل سہارا تھے۔ شوہر پہلے انتقال کر چکا ہے، ان کا اپنا والد بھی پہلے جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اتنا صبر کہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی ہے، لیکن اس خاتون نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قیامت کے دن میں 4 شہید بیٹوں کی ماں بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اعلیٰ درجے کا صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ہم سے صرف یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے غصے پہ صبر کر جائیں، ہم سخت بات زبان سے نہ نکالیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج عمومی معاشرہ روزے کی حالت میں بھی کس قسم کے غصے کا شکار ہے، اس کا ذکر میں انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اسی طریقے سے یہی صبر اور یہی صبر کا جو پیمانہ ہے، یہ حضرات تابعین تبع تابعین کو بھی حضرات صحابہ کرام کی برکت سے ملا، اس لیے کہ حضرات تابعین رحمہ اللہ یہ حضرات صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 150 ہجری کا واقعہ الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ رحمہ اللہ کے حاسدین بہت تھے۔ جب انسان کسی اونچے مقام پہ پہنچتا ہے تو دنیا میں جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہیں اس سے حسد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تو آپ رحمہ اللہ کا مقام بڑا اونچا تھا۔ آپ کے دور میں اس علاقے کوفہ میں ایک شخص تھا جو آپ سے بڑا حسد کیا کرتا تھا اور ہر جگہ آپ رحمہ اللہ کی غیبت اور برائی کیا کرتا۔ ایک شخص نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بتایا کہ حضرت فلاں شخص ہے، وہ آپ کی بڑی غیبت اور برائی بیان کر رہا ہے اور آپ کے بارے میں یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیوں سے ایک تھیلی بھری، یعنی چند سکے لیے جو زمانے میں جیسے آج ہمارے ہاں روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، اس زمانے میں وہ سکے تھے، اشرفیاں تھیں، ان سے تھیلا بھرا اور اس خبر لانے والے کو جو غیبت کی خبر لایا تھا اس سے کہا کہ جو میری غیبت کرتا ہے یہ تھیلا اسے جا کے دے دو اور کہو کہ ابو حنیفہ نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ شخص بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ابو حنیفہ غصہ کریں گے، آگے سے کہیں گے کہ اس کی بھی ایسی کی تیسی، جیسے آج ہمارا معاملہ اور معاشرے کا عمومی رواج یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی ہمیں ایک خبر پہنچتی ہے، ہم آگے 10 بہتان اس پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اپنی مجلس گرم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے بڑی حیرانگی کا اظہار اس بات پہ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مجھے دی۔ جب وہ تھیلی اس غیبت کرنے والے کے پاس پہنچی، یعنی وہ حاسد جب اس کے پاس یہ تھیلی پہنچی، وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں غیبت کرتا ہوں، برائی بیان کرتا ہوں، بجائے یہ کہ میرے لیے سخت پیغام آتا، یہ میرے لیے انہوں نے رقم بھیجی ہے۔ بہرحال اس نے غیبت کا سلسلہ کچھ کم تو کیا لیکن مسلسل ختم نہیں کیا۔ ادھر سے جب بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچتی کہ اس شخص نے میری غیبت کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی معمول رکھتے تھے کہ پیسے اس کے پاس بھجوا دیا کرتے۔ چنانچہ وہ بھی انسان تھا، اس کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو گئی کہ میں تو اس شخص کی مسلسل اتنی برائیاں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص عجیب طبیعت کا مالک ہے کہ بجائے میری برائی کا جواب برائی سے دینے کے مجھے یہ پیسے اور رقم بھیج رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ آیا کہ اس نے غیبت کرنا ختم کر دی۔ اب اس کی مجلس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ شخص جو پہلے دن غیبت کا پیغام لے کے آیا تھا، وہ دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت اس شخص کو بڑی آپ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کی غیبت کرنا ختم کر دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا ہدایت کی، لیکن اس موقع پہ رقم نہیں دی۔ کافی دن گزر گئے، وہ غیبت کرنے والا بڑا حیران تھا کہ جب میں غیبت کرتا تھا ابو حنیفہ ہدیہ بھیجتے تھے، جب میں نے غیبت ختم کر دی تو ابو حنیفہ نے ہدیہ بھی دینا بند کر دیا۔ چنانچہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضرت یہ آپ کا عمل سمجھ نہیں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، جب آپ ہماری غیبت کیا کرتے تھے اس وقت آپ ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچایا کرتے تھے، آپ ہمیں آخرت کا فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ آخرت کا فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دے دیتے تھے اور میرے گناہ اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ اس لیے کہ جو انسان جس کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہے، غیبت کرنے
جس کی جا رہی ہے اس کے پاس نیکیاں پہنچ جاتی ہیں غیبت کرنے والے کی، اور جس کی غیبت کی گئی اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ مجھے دنیا کا آپ میری آخرت کا فائدہ مجھے دے رہے تھے، اور میں تو آپ کو دنیا کا فائدہ دے رہا تھا کہ چند پیسے دے رہا تھا۔ جب آپ نے ہمیں آخرت کا فائدہ پہنچانا ختم کر دیا، ہم نے آپ کو دنیا کا فائدہ دینا بھی چھوڑ دیا، تل کا بے تل کا، کہ اس کا بدلہ اس کے ساتھ پورا ہو گیا۔ لیکن جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخرت کی حصول کی یہاں شوق اور تمنا نظر آ رہی ہے، وہیں پہ دیکھیں ان کا صبر بھی کتنا ہے کہ اگر ہمیں روز اس طرح کی خبر کسی کی طرف سے پہنچے کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہا ہے، رقم بھیجنا تو دور کی بات، ہم تو اس کی شکل بھی کبھی نہ دیکھیں، لیکن وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے صبر کی اعلیٰ صفت سے نوازا تھا۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں ہی واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو کچھ دیر کے لیے ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہی تھی، اسی کتاب الخیرات الحسان میں ہے کہ آپ رحمہ اللہ پوری رات جاگا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی رات کو آپ سوتے نہیں تھے۔ اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ رات کو سونا کیوں آپ نے چھوڑا۔ ایک مرتبہ کوفہ کے بازار سے آپ گزر رہے تھے، دو شخص آپ کے سامنے سے گزرے۔ اللہ جب کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالتا ہے، بسا اوقات انسان ایسے اعمال نہیں بھی کر رہا ہوتا، لیکن لوگوں کا ذہن اس کے بارے میں بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک بات کی جسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، ان ھذا الرجل یحیی اللیل کلہ، یہ وہ آدمی ہے جو ساری رات جاگتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں اس وقت تک ساری رات جاگنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ دیر جاگتا تھا پھر سو جاتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا میرے بارے میں یہ گمان ہے، تو میں نے مسلمانوں کے گمان کو غلط ہونے سے بچانے کے لیے اس دن کے بعد سے لے کے آج 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی میں رات کو سوتا نہیں ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اندازہ لگائیں رات بھر کا انسان جاگا ہو، پھر صبح سے لے کر کے ظہر تک ان کا تدریس کا سلسلہ تھا، طلباء کو فقہ پڑھایا کرتے تھے، ان کا حلقہ لگتا تھا، کوفہ کے اندر بڑے مشہور تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قیلولے کی نیت سے آرام کرتے تھے۔ اب ان کا صبر دیکھیں کہ طبیعت کے خلاف واقعہ پیش آ رہا ہے، لیکن کیسا صبر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے اٹھے، دروازے پر آئے۔ اس شخص نے کہا، حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، لیکن مسئلہ یاد نہیں رہا، راستے میں بھول گیا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کوئی بات نہیں، چلو جب یاد آ جائے پھر آ جانا۔ اگلے دن پھر وہی شخص اسی ٹائم پر آیا، سونے کے ٹائم پر، اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے وہی کل والی بات دہرائی کہ میں مسئلہ یاد تھا، لیکن مسئلہ پوچھنے آیا تھا، یاد تھا، لیکن جو ہی آپ کے گھر کے قریب پہنچا ہوں مسئلہ بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو جب یاد آ جائے پھر آ جانا۔ کوئی سخت بات اس سے نہیں ارشاد فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، اور دن کو جو ہے وہ قیلولے کی نیت سے آدھا گھنٹہ سونے کی نیت ہے، اور اسی دوران وہ شخص بار بار آ کے تنگ کر رہا ہے۔ اگلے دن جب دوبارہ اسی ٹائم پہ دروازہ کھٹکا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے کہا، حضرت مجھے مسئلہ یاد آ گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاخانہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا بڑا پیشاب، یہ میٹھا ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے؟ اب یہ کیسا بےہودہ قسم کا سوال تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صبر پہ، آپ کے حلم پہ قربان جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ پیشاب میٹھا ہوتا ہے، جب یہ پیشاب تازہ ہوتا ہے تو اس وقت میٹھا ہوتا ہے، اور جب یہ پیشاب تھوڑا سا تاخیر اس میں ہو جائے اور کچھ دیر گزر جائے، پرانا ہو جائے، تو پھر یہ میٹھا نہیں رہتا، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال بڑا عجیب کیا۔ اس نے کہا، حضرت کیا آپ نے پیشاب کبھی چکھا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ امام صاحب کے صبر پہ قربان جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر چیز چکھنے سے معلوم نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کا مشاہدہ اور تجربہ بھی خبر دے دیتا ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جب یہ پیشاب تازہ ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے،
اس وقت مکھیاں اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں، اور مکھی ہمیشہ میٹھی چیز پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور جب تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے پھر مکھیاں اس پہ نہیں بیٹھتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس وقت اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومے، فرمایا حضرت مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ بڑے حلیم ہیں، آپ کا صبر بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، بڑا مثالی صبر ہے، میں آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، میں قربان جاؤں آپ کے صبر پہ، مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا بلکہ مقصد صرف آپ کے صبر کو دیکھنا تھا، میں نے آپ کو امتحان میں پورا پایا ہے۔ تو دیکھیں 3 دن مسلسل ایسے وقت میں آ رہا ہے جو آرام کا وقت ہے۔ اگر ہمارے ایک دن ہم صبر شاید کر لیں، دوسرے دن اگر وہی شخص اسی وقت پہ آ جائے پھر شاید صبر کوئی کرے گا، بہت سارے نہیں بھی کریں گے، لیکن تیسرے دن آ کر کے جب وہ سوال اس قسم کا کرے گا، میرے خیال میں گالم گلوچ ضرور ہوگی، لڑائی جھگڑا ضرور ہو جائے گا، اسے جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کو سلام کیجئے کہ کیا صبر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ، یہ حضرت امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ ان کا واقعہ بھی صبر کا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں نقل کیا۔ یہ مسجد جامع مسجد دمشق شام میں نماز پڑھ کے جب باہر تشریف لا رہے تھے تو مسجد کے دروازے پہ ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے کھڑے آپ کو کافی دیر تک برا بھلا کہا، اور کافی دیر تک برا بھلا کہنے کے باوجود بھی امام علی بن حسین آگے مسکراتے رہے، آگے سے جواب کوئی نہیں دے رہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ میری بات کا جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین ہیں، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی باتیں مکمل ہو گئیں، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کی گالم گلوچ کے آخر میں جواب میں، آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اور بات بھی باقی ہے؟ بھائی وہ بھی کہہ لو، اگر ختم ہو گئی ہیں آپ کی باتیں تو میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ واقعی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی لگتے ہیں، اس لیے کہ اس درجے کا صبر آل رسول کے علاوہ باقی لوگوں میں شاید نہ ہو۔ تو حضرت علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے درجے کے عالم ہیں، زین العابدین ان کا لقب ہے، عبادت گزاروں کی زینت جس کا مطلب ہے، یومیہ 200 رکعت نماز نفل یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا عبادت کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کا صبر دیکھیے کہ دروازے پہ کھڑا لوگوں کے سامنے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آخر میں اس سے پوچھتے ہیں بھائی اگر کوئی اور بات بھی باقی ہو وہ بھی آپ مجھے کہہ دیں تاکہ آپ کو بعد میں حسرت نہ رہے کہ یہ بھی کہنا چاہیے تھا یہ نہیں کہا۔ میں آخری 2 واقعات سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم گزرے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے درجے کے عالم ہیں، اور بالا کوٹ کے جہاد میں اللہ رب العالمین نے پھر انہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شہادت کا پروانہ بھی عطا کیا۔ یہ ایک جامع مسجد دہلی میں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جیسے عموماً جمعہ کے دن ائمہ حضرات اور علماء بیان کرتے ہیں، یہ بیان کر رہے تھے تو سامنے بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی تھی۔ اچانک مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا جو کہ ان کا حاسد تھا، اور بھرے مجمع میں اس شخص نے کہا کہ یہ شخص جو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے یہ حرامی ہے، یعنی یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت جملہ تھا۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں سب لوگوں کے سامنے، اس شخص نے کھڑے ہو کے یہ الزام آپ پہ لگایا۔ کبھی اپنے آپ کو بھی ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، اگر یہ الزام ہم پہ کوئی لگائے ہمارا رویہ کیسا ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا صبر دیکھیے، آپ رحمہ اللہ نے کچھ مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بھائی اور لوگوں سنو، اس بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ اس وقت بھی دہلی اور نگٹ کے علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ ہندوستان کے 2 علاقے ہیں، میرے والدین کے نکاح کے گواہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شک اور شبہ ہو میں اپنے والدین کے نکاح کے گواہوں سے آپ کی نکاح کے گواہان سے آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے گواہی دے دیں کہ میرے والدین کا آپس میں جائز طریقے سے نکاح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے ملاپ سے میں پیدا ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں حرامی نہیں ہوں۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، بیٹھ گیا۔ آپ نے مزید کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اسے کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، لوگوں سے کچھ بھی آپ نے نہیں کہا، اور آپ نے جو گفتگو پہلے آپ کر رہے تھے دوبارہ وہی گفتگو شروع کر دی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس درجے کا صبر طبیعت میں ان لوگوں کے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اسی لیے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ تو واقعات تھے تمام مردوں کے،
کہ مردوں کے صبر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس امت میں ایسی خواتین بھی آئی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑے اعلیٰ درجے کا صبر عطا فرمایا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے بیت اللہ کے طواف کے دوران کنارے پہ مقام ابراہیم کے پاس ایک عورت جو کہ بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی عمر کی خاتون تھی، میں نے انہیں بیٹھا ہوا دیکھا کہ ان سے حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں تھا. ان کے چہرے پہ ایسی رونق تھی، ایسے تر و تازگی تھی. میں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید اس خاتون کو دنیا میں کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے. فرمایا کہ میں ان خاتون اماں جی کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے اکیلے بیٹھنے کی وجہ بھی پوچھی، اور میں نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ مجھے لگتا ہے شاید دنیا میں آپ پہ مصیبت کبھی نہیں آئی. وہ مسکرائیں. فرمایا میرا ایک واقعہ مصیبت کا بیٹا میں آپ کو سناتی ہوں، آپ سنو. پھر اس عورت نے، اس اماں جی نے واقعہ سنایا. فرمایا کہ میرا ایک شوہر اور ہمارے 3 بچے تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ہم جوان ہوتے تھے اور ہمارے بچے چھوٹے تھے. عید کا دن آیا، قربانی کا موقع آیا. میرے شوہر نے بکرا ذبح کیا، اور جب بکرا میرا شوہر ذبح کر رہا تھا، میرے چھوٹے بچے 2 جو تھے وہ اسے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. یہ بکرا ذبح کر کے چھری وہیں چھوڑ کے کھال اتار کر کے گوشت بنانے میں مصروف تھا کہ یہ دونوں بھائیوں نے چھری وہاں سے لی، گھر کی چھت پہ چڑھ گئے. ایک بھائی نے دوسرے کو کہا، یہ معصوم بچے تھے، ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ والد صاحب نے کیسے بکری کو ذبح کیا ہے. کہا تم لیٹ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسے ابو نے بکری ذبح کی ہے. وہ چھوٹا بھائی نیچے لیٹ گیا. یہ بڑے بھائی نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی. جب گردن پہ چھری چلائی، وہ چھوٹا بچہ تھا، چھری تیز تھی، فوراً گردن کی رگ کٹ گئی اور خون کا فوارہ بلند ہوا اور وہ بھائی وہیں پہ انتقال کر گیا. اب اس کو یہ جو بچہ دوسرا جو بڑا بچہ تھا جس نے ذبح کیا تھا، یہ بڑا پریشان ہوا. اسے خوف میں کچھ سمجھ نہ آیا، یہ ڈر گیا کہ اب میں گھر جاؤں گا تو والدین بڑی پٹائی کریں گے. یہ وہاں سے بھاگتا وہ پہاڑ کی طرف چلا. یہاں سے اس والد کو پتہ چلا. یہ جب چھت پہ گیا تو بیٹا فوت ہوا دیکھا. اس نے کہا کہ ایک تو بیٹا چلا گیا، اب دوسرے کو تو جا کے بچا لوں. وہ دوسرے بیٹے کے پیچھے جب یہ والد دوڑا، اس بچے نے جب دیکھا کہ میرا والد میرے پیچھے آ رہا ہے، اس نے اور تیز دوڑنا شروع کر دیا اور وہ بچہ پہاڑ سے نیچے گرا اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو والد تھا، یہ والد جب بچے کی تلاش میں گیا تو اس کا بھی وہیں پہ پھسلن ہوئی اور اسے بھی پہاڑ سے نیچے ایک کھائی میں گرا، اس کا بھی وہاں پر انتقال ہو گیا. اب ایک ہی لمحے میں اس کا ایک بیٹا جو چھت پہ ذبح ہو گیا، دوسرا بیٹا جو بھاگتے ہوئے وہاں مر گیا، اور تیسرا جو شوہر تھا یہ وہاں پہ فرمایا کہ یہ شوہر میرا دوڑتے ہوئے بچے کے پیچھے جاتے ہوئے وہاں پہ یہ مر گیا. اس نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ 2 بیٹے بھی چلے گئے، ایک شوہر بھی چلا گیا، ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے وہ چولہے کے پاس، ہنڈیا کے پاس یہ رکھ کر کے آئی تھی کہ جب یہ دیکھنے آئی کہ باہر کیا ماجرا ہے، شور کی آواز آئی تھی. اس نے کہا کہ میں ذرا جا کے اس بچے کو تو بچا لوں. وہ بچہ بھی چولہے کے پاس تھا. جب یہ واپس آئی تو کیا منظر دیکھا کہ وہ جو بچہ چولہے کے پاس تھا وہ بھی کھسکتا کھسکتا چولہے کے پاس چلا گیا اور وہ چولہے میں جا کے آگ میں جل کے راکھ ہو گیا ہے. اس خاتون نے کہا کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں میرے 3 بیٹے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دن بھی اللہ نے مجھے ایسا صبر دیا کہ رب العالمین کے میں نے کوئی شکوہ نہیں کہا، کوئی شکایت میں نے الفاظ شکایت کے نہیں کہ آج جو میرے چہرے پہ تر و تازگی تم دیکھتے ہو اور جو میرے چہرے پہ جو صبر کے آثار دیکھ رہے ہو اور میرے چہرے پہ رونق دیکھتے ہو، یہ سب اس صبر کی وجہ سے ہے. تو اندازہ لگائیں کہ کس درجے کا صبر ان لوگوں میں تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صبر لے کر کے آئیں. اللہ معاف فرمائے، ہمارے اندر آج بڑی بے صبری پیدا ہو گئی ہے. انسان بڑا کمزور ہے لیکن اتنا کمزور نہیں جتنے کمزور ہم ہو چکے ہیں. آج ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا، اللہ رحم فرمائے، ہمارے حالات پہ ہمارے اخلاق انتہائی گر چکے ہیں کہ آج کا مسلمان وہ افطاری کے وقت رمضان المبارک کے اس عین موقع پہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، افطاری کے موقع پر بجائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کو لے لے، افطاری کے وقت اپنے شیخ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ ایک شوہر نے افطاری کے وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کے اپنے گھر کو اجاڑ دیا. اور جب وجہ پوچھی گئی کہ طلاق کی وجہ کیا ہے تو وجہ یہ تھی کہ میں نے اسے کہا تھا شربت ٹھنڈا بنا کے لانا، یہ گرم لے کر کے آ گئی. ٹھنڈا شربت نہ دینے پہ اتنی بے صبری ہے کہ ٹھنڈا شربت نہ ملنے پہ بیوی کو طلاق دے دی ہے. ذرا سی بات پہ ہم دوسرے کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں. چھوٹے بچے نے برتن توڑ دیا، گلاس توڑ دیا اور ایسی اس چھوٹے بچے کی پٹائی لگائی. ہمارے کورنگی کا واقعہ ہے، ضلع کورنگی کراچی کا واقعہ ہے
کہ ایک شخص اسے اس کے سالے نے آ کے بتایا، برادر نسبتی نے اسے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا مدرسے پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ اب وہ شخص بڑا غصے میں لال پیلا ہوا گھر سے باہر بازو اوپر کر کے نکلا کہ بیٹا مدرسے کیوں نہیں گیا؟ چھوٹا بچہ تھا، نا سمجھ تھا، وہاں قریب میں بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھیلنے میں مصروف تھا۔ یہ شخص وہاں گیا، اس نے اٹھا کر کے بچے کو زمین پہ پٹخا، جس سے بچے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ بچہ معذور ہو گیا ہے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور اب یہ کبھی ایک دیوار پہ ٹکر مارتا ہے، کبھی دوسرے دیوار پہ ٹکر مارتا ہے کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا مجھے دیا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے معذور کر دیا ہے۔ تو بسا اوقات انسان غصے میں اور بے صبرا ہو کر کے ایسا کام کر جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، روزہ ایک مشق ہے، ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے کہ روزے کے اندر اگر ہم صبر کو حاصل نہ کر سکے، باقی 11 مہینوں میں صبر حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے روزے کے اندر ہم ایک کام کریں کہ کبھی بھی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔